السلام علیکم، میں امداد عمرو۔ پاکستان کی سیاست میں صف بندی ادھر بھی ہو رہی ہے ادھر بھی ہو رہی ہے۔ اپوزیشن اپنی صف بندی کر رہی ہے تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں اور اشارے دے رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف کچھ ہوا تو میں یہ کر دوں گا۔ اور یہ پہلے تقریروں میں اشارے دیتے پھرتے تھے، اور اب عمران خان صاحب اپنی ذاتی محفلوں میں، اپنی کچن کیبنٹ میں یا اپنے میل ملاقات کرنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پھر میں اگر نہیں تو پھر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اس طرح کی پالیسی عمران خان صاحب بنائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کی صف بندی پر پہلے اور اس کے بعد کل میں نے ویلاگ میں اشارہ دیا تھا، اور وقت کی کمی کی باعث وہ والا موضوع میں چھیڑ نہیں سکا تھا جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ، اس پر بعد میں پہلے ذرا اپوزیشن اور اس سے بھی پہلے ایک اور تنازع، بڑا تنازع کھڑا ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور وہ نواز شریف سے متعلق ہے۔ جلاوطن نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور لندن میں ایک کھچڑی پکی ہے، اور وہ اس کا یہاں پر پاکستان میں اس کھچڑی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ پک گئی ہے کہ نہیں پکی، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کا ذائقہ کیسا ہے، کھائی جا سکتی ہے نہیں کھائی جا سکتی۔ وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا نا دیگ پک رہی ہے اور جب تیار ہو جائے گی تو بتائیں گے، لیکن ابھی دیگ وہ لندن والوں کے پاس ہے، اور یہاں پر پاکستان میں آپس میں مقابلہ میڈیا کا جاری ہے، میڈیا کا مقابلہ۔ بیان حلفی رانا شمیم صاحب کا، رانا شمیم صاحب نے ایک بیان حلفی دیا تھا، اور وہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، منگوا لیا گیا ہے اصل کاپی اس کی۔ اور اس بیان حلفی میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب جب میں گلگت بلتستان کا چیف جج تھا تو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب، عمران خان صاحب کو صادق اور امین کا درجہ دینے والے ثاقب نثار صاحب، وہ آئے تھے وہاں پر گلگت بلتستان اپنے فیملی کے 27 ارکان کے ساتھ چھٹیاں منانے، اور وہاں پر میں نے ایک شام ان کو مضطرب پایا، بے قرار تھے، ادھر کبھی ادھر جا رہے ہیں، فون کر رہے ہیں، بات نہیں ہو پا رہی۔ پھر رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہتے ہیں فلاں جج صاحب کو کہو کہ جی چیف صاحب کو فون کریں اور ان کو یہ کہیں کہ جی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کے مقدمے کے متعلق ان کو ڈکٹیشن دے رہے تھے وہاں پہ، وہ والا حلف نامہ، اور بعد میں فون بھی آ گیا متعلقہ جج کا، اور اس کے بعد معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح فون کیا گیا۔ تو وہ حلف نامہ جو ہے بیان حلفی، اس کو اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا توہین عدالت کا اس کو نوٹس لیا، جس اخبار نے رپورٹ کیا ان کو، جس رپورٹر نے رپورٹ کیا ان کو، اور پھر رانا شمیم صاحب اس میں پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ لیکن اب مقابلہ کہیں اور چل رہا ہے۔ جو ملزم ہیں یعنی جن کے اوپر الزام ہے ثاقب نثار صاحب، وہ چپ ہے، مقابلہ چل رہا ہے میڈیا ہاؤسز کے درمیان۔ یہ خبر ظاہر ہے جنگ گروپ نے دی تھی، انصار عباسی صاحب کی خبر تھی، اور خبر جنہوں نے بیان حلفی دیا انہوں نے تصدیق کی، ہاں جی یہ میرا بیان حلفی ہے، لیکن میں نے ان کو نہیں دیا، ان کے پاس کیسے آیا؟ میں نے تو وہ سیل کر کے اپنے وہاں پر پوتے کے پاس رکھوا دیا تھا، ان کے پاس یہ بات کیسے آئی مجھے نہیں پتہ۔ اب اتنے بولے ہم بھی نہیں ہیں کہ جی آپ کو نہیں پتہ۔ اور پھر اس کے بعد وہ آ گیا تھا ان کا کیا نام ہے، جاوید چودھری صاحب، ان کا ایک آرٹیکل بھی آ گیا تھا، اور صاحب نظر آ رہا تھا کہ ان کے ذرائع نے بات کی اور انہوں نے بتایا، وہ ظاہر ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ بات کس نے کی ہے اور کس کے ساتھ کی ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ تھا کہ جو رانا شمیم صاحب تھے انہوں نے 1.5 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب کے فیملی سے رابطہ کر کے ان کو بتا دیا تھا کہ جی میرے پاس یہ سامان ہے، اور تو اس کے بعد اب ظاہر ہے وہ نواز شریف صاحب کو پولیٹیکلی جب ضرورت ہوتی ہے ایسی چیز کی، یہ کیونکہ مقدمہ بھی پولیٹیکل ہے تو اس کا توڑ بھی پولیٹیکل ہے، جو کچھ نقصان ہوا ہے نواز شریف صاحب کو اس کا ازالہ یا وہ جو ریورس کرنے کا بھی طریقہ پولیٹیکل ہے۔ تو میاں صاحب کو جب لگا کہ جی اب یہ مجھے چاہیے تو میاں صاحب نے کروا دیا ہوگا نوٹرائز۔ لیکن مقابلہ جو چل رہا ہے، مدعا جو ہے وہ یہ کہ اپنا ثاقب نثار صاحب، میرے منہ میں زبان پہ ثاقب نثار صاحب کا نام لیتا ہوں بار بار، افتخار چودھری صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ کوئی فرق نہیں تھا دونوں میں، دونوں نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی عدلیہ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ وہ نہیں بھرا جا سکتا ہوتا جتنا نقصان جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ اس کا جو نقصان کرتا ہے نا، ہماری انتظامیہ کو جتنا کمزور کرتا ہے وہ، کہ حکومت کوئی فیصلہ کر دیتی ہے اور بیچ میں جج صاحبان آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں کرنا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں، میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ جو کچھ ہوتا رہا جوڈیشل ایکٹیویزم، اس نے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ بہرحال تو اسی وجہ سے وہ ہوتا یہ ہے کہ میں نام لیتا ہوں ثاقب نثار صاحب کا اور زبان پہ آ جاتے افتخار چودھری صاحب، ایک ہی کردار تھے، تو وہ چپ بیٹھے ہیں ثاقب نثار صاحب،
وہ عدالت میں نہیں جا رہے، وہ چیلنج نہیں کر رہے، وہ کوئی سو نہیں کر رہے، وہ کوئی توہین عدالت حتک عزت کا دعویٰ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اٹھا لیا ہے، تو اب ظاہر ہے اب یہ معاملہ جب عدالت میں اٹھا ہے تو اس کو چھان پٹک ہوگی تو پتہ چلے گا کہ رانا شمیم صاحب ٹھیک ہیں یا ثاقب نثار صاحب، جنہوں نے کہا تھا کہ میں ایسی باتوں کا جواب نہیں دیتا، بعد میں ان کی آڈیو بھی آ گئی تھی۔ تو بہرحال مدعا یہ کہ وہ ایک اخبار ایکسپریس ٹریبیون نے رپورٹ کیا کہ جی وہ بیان حلفی جو ہے نواز شریف صاحب کے دفتر میں بنا، وہاں پر دستخط ہوئے۔ اب وہ نوٹرائز کرنے والے جو نوٹری پبلک ہیں وہاں کے جو کمشنر ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں اب جیو نیوز پر۔ مرزا علی شاہ صاحب بڑے دبنگ سے قسم کے رپورٹر ہیں، اچھی اچھی سٹوریز انہوں نے دی ہیں لندن سے۔ تو صحافی کا کام ہی یہی ہے کہ بھئی ایک بندہ، ایک اخبار دعویٰ کر رہا ہے، ایک میڈیا اس دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جو نوٹرائزڈ ہوا تھا، وہ جو بیان حلفی پر دستخط ہوئے تھے وہ نواز شریف صاحب کی موجودگی میں ان کے گھر پہ ہوئے تھے، اور ادھر ظاہر ہے وہ اس کی تصدیق تو چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ جو جس بندے کے اوپر ہے کہ جی انہوں نے جا کر نواز شریف صاحب کے گھر میں ان سے دستخط لیے تھے، وہ کمشنر وہ کہہ رہے کہ جی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اور میرے سے کسی نے رابطہ بھی نہیں کیا، اور رانا شمیم صاحب تنہا تھے، اور بیان حلفی کے لیے مجھے جس عدالت میں پاکستان میں کہا جائے گا، بلایا جائے گا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ منصور اعجاز تھا نا جو میمو گیٹ والا، اس کی طرح یہ نہیں کہہ رہا کہ جی نہیں میں نے نہیں آنا۔ اس میمو گیٹ کا بھی کہانی یہ تھی کہ اس میں پھر نواز شریف صاحب آصف زرداری صاحب کو کے خلاف عدالت میں چلے گئے تھے کالا کوٹ پہن کر، اور افتخار چودھری صاحب نے دوسرے فریق کو یعنی صدر مملکت کو نوٹس جاری کیے بغیر کمیشن بنا دیا تھا۔ ایسا بھی ہوتا رہا ہے، وہ جوڈیشل ایکٹیوزم کی بات ہے۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں منصور اعجاز کی طرح چھپ کر یہاں نہیں بیٹھوں گا، بہانے ہیلے بہانے نہیں کروں گا، میں آ جاؤں گا، مجھے بلایا جائے گا تو میں آ جاؤں گا۔ تو بہرحال اب مقابلہ چل رہا ہے کہ یہ مقابلہ ہے، اور پاکستان کے میڈیا کا ظاہر ہے کسی کا ٹلٹ کہاں پر ہے، کسی کا ٹلٹ کہاں پر ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کون کس کی لابنگ کر رہا ہے، اور دنیا جہان میں ہوتا ہے، پاکستان میں کیا دنیا جہان میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اور ویسے بھی جب کمرشل میڈیا ہو تو پھر وہ صحافت کم ہوتی ہے وہاں پہ۔ اب یہ مقابلہ چل رہا ہے، اور وہ ثاقب نثار صاحب سائڈ پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ جی جو مقابلہ چل رہا ہے ان میں چلتا رہے، اور میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں، مجھے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو میں کیوں بیچ میں آؤں، میں کیوں کودوں، آبیل مجھے بار والا معاملہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ مقابلہ چل رہا ہے، ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے وہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کا اعلان ہوا کہ جی میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یوں لگا عمران خان صاحب تو پورے ہل گئے، انہوں نے کہا کہ جی اب نواز شریف آ رہے ہیں اور ان کو چوتھی بار وزیر اعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے، وہ تو نااہل ہیں، ان کی اہلیت کیسے واپس ہو سکتی ہے۔ تو وہ ایک ماحول بنا۔ اب اس کو لگ یوں رہا ہے کہ مسلم لیگ نون خود ریفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سن رہا تھا میں رانا ثناءاللہ صاحب کو، انہوں نے کہا ابھی کوئی تاریخ طے نہیں ہوئی، ابھی آئندہ سال یعنی یہ جو کل پرسوں سے سال شروع ہوگا اس میں ہوگا۔ بہت سے بڑے بڑے جگادریوں نے تاریخ بھی دے دی، مہینہ دے دیا کہ جنوری میں آ جائیں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ جی مجھے جتنی میرے پاس انفارمیشن ہے میاں نواز شریف صاحب کی زبانی، یعنی میرے ساتھ میاں صاحب کی بات نہیں ہوئی، لیکن میاں نواز شریف صاحب کی زبانی جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ انہوں نے جو اپنی زبان سے کہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں آئیں گے۔ اگر وہ آئیں گے تو پھر اتنا یہ اپنا تکلیف کرنے کی اور باہر جانے کی، پھر ڈیل کے تانے سہنے کی، اور پھر کمزور پڑنے کی، خاموش رہنے کی، کمپرومائزز کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ تو عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب اگلے 1-2 ماہ میں تو کم از کم نہیں کہیں جا رہے، اس کے لیے صف بندی ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب اپنے طور پہ صف بندی کر رہے ہیں، اور وہ صف بندی کم کر رہے ہیں، ڈرا زیادہ رہے ہیں، کیونکہ ان کی صف بندی ہونی نہیں ہے، ان کے پاس ہے کچھ نہیں، ان کی پارٹی ان کے خلاف ہو گئی ہوئی ہے، پارٹی کے اندر لوگ ان کے ساتھ نہیں دے رہے، انہوں نے تنظیم الگ سے توڑ دی ہوئی ہے، اور اب آہستہ آہستہ آوازیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں ان کے خلاف۔ تو عمران خان صاحب تو صف بندی اس طرح کر نہیں پائیں گے۔ ان کے اتحادی جیسے ہی ان کو اشارہ آئے گا تو وہ پنچھی ہیں، وہ اڑ جائیں گے، چلو اڑ جاڑے پنچھی کہ اب یہ پارٹی ہوئی بیگانی، یہ اتحاد ہوا بیگانہ، وہ اتحاد بیگانہ ہو جائے گا۔ شاعر کے ساتھ معذرت، ذرا کبھی کبھی ہم بھی شرارت کر لیتے ہیں، شاعروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال چل اڑ جاڑے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ۔ دیس سے تو عمران خان کے اتحادی نہیں جائیں گے نا، لیکن اتحاد سے جائیں گے، حکمران اتحاد سے اٹھیں گے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے کہ ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کی حکومت تو دھڑن تختہ ہو جائے گی۔ تو عمران خان صاحب نے اس دن کے لیے ایک صرف ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ ہتھیار جو وہ تقریروں میں کہتے تھے 6 اکتوبر کے بعد اور اس سے بھی پہلے جب نظر آ رہا تھا کہ صفحہ ایک نہیں ہے، تو عمران خان صاحب تقریر میں ایک حوالہ دیتے تھے کہ جی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ خالد بن ولید جو اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے، ان کو دوران جنگ تبدیل کر لیا تھا، ہٹا دیا تھا ان کو۔ تو یعنی یہ میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں آرمی چیف صاحب کو، قمر جاوید باجوہ صاحب کو جب چاہوں گا ہٹا دوں گا۔ پاکستان تو حالت جنگ میں بھی نہیں ہے، حالانکہ جو ایکسٹینشن دی گئی آرمی چیف صاحب کو اس کی وجہ یہی بتائی گئی تھی کہ جی ملک حالت جنگ میں ہے،
تو لہٰذا آرمی چیف کو ایسے موقع پر ایسی حالات میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ہم ان کو ایکسٹینشن دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد باقی کہانی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو وہ عمران خان صاحب نے 6 اکتوبر کے بعد جتنا بھی یہ کشیدگی ہوئی تھی، تناؤ ہوا تھا، اس میں 2-3 تقریریں انہوں نے اس میں یہ حوالہ دیا تھا، اور آؤٹ آف دی وے، یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ذکر چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی صحافی کا سوال آ گیا، کوئی کسی تقریر کرنے والے نے کوئی چھیڑ دیا، ذکر نہیں، بات چل رہی ہوتی ہے موسم کی، بات چل رہی ہوتی تھی ماحولیات کی۔ بلین ٹری سونامی سے ڈائریکٹ آ جاتے تھے کہ جی وہ خالد بن ولید کو تو دوران جنگ ہٹا دیا گیا تھا۔ تب اس کا جواب عامر لیاقت صاحب نے دیا، اور انہوں نے ملاقات کر کے کچھ دن پہلے آرمی چیف صاحب کی پرانی تصویر شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ بلوچستان ریجمنٹ کے پرچم کے ساتھ جنرل صاحب سے گھنٹہ بھر ملاقات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے حسنہ پر باسعادت گفتگو ہوئی، تاریخ کی اس بحرمی کی بھی تصحیح کی کہ سیدنا عمر فاروق نے خالد بن ولید کو معزول نہیں سیکنڈ ان کمانڈ بنایا تھا، یعنی ان کے اوپر کسی اور کو لگا دیا تھا اور ان کو سیکنڈ ان کمانڈ کر دیا تھا۔ اب یہ بات کرنے کا مطلب ہے، وہ جو میں نے آپ کو ایک چیز دی تھی نا اس کل شام کے ایک ویلاگ میں، کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو پھر میں بھی پھر کیوں چھوڑوں گا بھائی، پھر میں بھی ہٹا دوں گا، میں ایکسٹینشن ختم کر دوں گا، میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہٹا دوں گا اگر میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی یا اتحادی نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے پاس میجورٹی ان کی نہیں ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ جی کن کے کہنے پہ آئے ہوئے تھے، کن کے کہنے پہ ٹکنا ہے، کن کے کہنے پہ جانا ہے، لہٰذا وہ سگنلنگ کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے کہ جی میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا پھر وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو وہ پہلے بھی اشارے دیتے رہے، بلکہ واضح اعلان کرتے رہے، اور اب اپنی ذاتی محفلوں میں اپنے ملنے والوں کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ صف بندی ہے عمران خان صاحب کی ٹوٹل کل ملا کے، پارٹی کے اندر کوئی صف بندی نہیں ہے، وہاں پارلیمنٹ کے اندر کوئی صف بندی نہیں ہے، وہ یہ اس طرح کے میسیجز دے رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس میں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی اتنی سنجیدہ موو آتی ہے یا نہیں آتی، اور آتی ہے تو کیا وہ کر پائیں گے۔ نواز شریف صاحب نے کرنے کی کوشش کی تھی، پاکستان آئین کچھ کہتا ہے، وزیر اعظم صاحب کا کلی اختیار ہے، انہوں نے کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل چلے گئے تھے، تو ہوتا ہے پاکستان میں۔ تو عمران خان صاحب اسی طرح کا سوچ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے۔ اپوزیشن کی صف بندی پر میں آتا ہوں جی۔ اپوزیشن کی صف بندی، پی ڈی ایم متحرک ہے اپنی جگہ پر، پیپلز پارٹی انہوں نے کل بلاول بھٹو زرداری نے اعلان کر دیا کہ ہم اب آ کر پنجاب میں ڈیرے لگائیں گے، لیکن دونوں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی یہ بھی اب قریب آ رہے ہیں۔ خبر آپ تک آئی تھی کسی میڈیا سے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب اور آصف زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، نہیں ہوئی، ہوگی، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہوگی، رابطہ ہو گیا ہے۔ اور جب ملاقات کے لیے رابطہ ہوا تھا تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی کچھ مصروفیات تھیں، اور انہوں نے ملاقات کی کمٹمنٹ، یعنی دونوں، آصف زرداری صاحب نے لاڑکانہ جانا تھا، لاڑکانہ پہنچے برسی پر، مولانا فضل الرحمان صاحب اسلام آباد ہیں۔ 2 تاریخ کو پشاور میں انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کا جو صوبائی اجلاس بلایا ہوا ہے، وہ جو 23 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس کی تیاریوں کے لیے، اور 24 دسمبر کو کراچی میں ان کی صوبائی جو پی ڈی ایم کا اجلاس تھا اس میں تھے۔ تو اب اس دوران دونوں یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں ملاقات کریں گے، اور ملاقات کا نقطہ ہوگا کہ اب میرا خیال ہے وقت ہوا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب سے نجات کے لیے ہم ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائیں، ہم آپس میں بیٹھیں، کوئی ایسا سلسلہ کریں تاکہ لانگ مارچ کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور یہ جنوری فروری میں مارچ میں ان سے جان چھڑا کے اور پھر اگلا سیٹ اپ لے آئیں۔ اور اگلا سیٹ اپ وہی کہ حکومت بناؤ، اسمبلیاں توڑو اور انتخابات کرواؤ، اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب آ جائیں گے۔ اور اس میں اگر آصف زرداری، کیونکہ یہ رابطہ آصف زرداری صاحب نے کیا ہے، تو اگر یہ اس رابطے بحال ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ آصف زرداری کے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے بحال ہو گئے تو پھر ادھر وہ جو عمران خان صاحب کو خطرہ ہے کہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے، یا پھر میرے اتحادی سرکاری بینچز سے اٹھ کر چلے جائیں گے اپوزیشن بینچز پر، تو میرا تو دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ تو اس دھڑن تختہ کرنے سے پہلے وہ کسی کے پاؤں سے نیچے سے تختہ نکالنے کا سوچ رہے ہیں، مگر عمران خان صاحب بہت کمزور پوزیشن میں ہیں۔ عمران خان صاحب یہ جو سوچ رہے ہیں یہ ستمبر میں کرتے تو شاید ہو جاتا، لیکن اب ان کے خلاف جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہوا ہے۔ ان کی پارٹی کے اندر بغاوت وہ بہت عروج پر پہنچ چکی ہوئی ہے، یعنی جس کو ریئل معنوں میں کہتے ہیں تنہا، عمران خان واقعتاً تنہائی کا شکار ہے،
انہوں نے پاکستان کو تو انٹرنیشنل تنہا کر ہی دیا ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر تنہا کر لیا ہے، گھر کی دیواریں بھی عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہاؤس ہو چاہے بنی گالا ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔